سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23، سورہ عنکبوت کا 3 رکوع اور 20ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، یعنی جو قرآن پاک پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن کو جنہوں نے تسلیم نہ کیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو جنہوں نے تسلیم نہ کیا، جو اس بات کو نہیں مانتے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی امید نہیں، میری رحمت کی آس نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے محروم ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پند و موعظت اور نصیحت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور دلائل قائم کیے اور نصیحتیں فرمائیں، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، تو ان کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ یعنی قوم کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا، صرف ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ حضرت ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یا سرداروں نے اپنے متبعین سے، اپنے چیلوں سے انہوں نے یہ بات کہی۔ بہرحال کچھ کہنے والے تھے، کچھ اس پر راضی ہونے والے تھے، سب متفق تھے، اس لیے وہ سب قائلین کے حکم میں ہیں۔ یعنی پوری قوم نے یہ ایک ساتھ تو نہیں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا جلا دو، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کیا کہ پوری قوم نے یہ کہا۔ تو اس کی وجہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کہنے والے کچھ تھے، باقی پوری قوم راضی تھی، تو لہذا وہ بھی کہنے والے کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ گناہ جو شخص کرتا ہے، کفر جو بکتا ہے، تو جو شخص گناہ پر راضی ہوتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، جو کفر پر راضی ہوتا ہے وہ بھی کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں، اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں پر ہم خوش نہ ہوں، ان پر ہم راضی نہ رہیں، بلکہ ہم ناراض بھی ہوں، ناراضگی کا اظہار بھی کریں۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ آگ اتنی کثرت سے تھی، آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا، اور اس کی جگہ گلشن باغ پیدا ہو جانا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم میں ہونا، یہ ساری عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ یعنی آگ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود وہ اثر نہ کر سکی اور ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ اور یہ ایک لمحے سے بھی پہلے ہو گیا، یعنی ایک لمحے سے پہلے اللہ تعالی نے اس آگ کو سرد فرما دیا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم میں ہونا بہت بڑی نشانی ہے۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وقال، اور ابراہیم نے فرمایا اپنی قوم سے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے گی۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے کو برا کہو گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ بت اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے، سردار اپنے ماننے والوں سے بیزار ہوں گے، اور ماننے والے سرداروں پر لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، بتوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے اور پجاریوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان میں سرداروں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کے فرما برداروں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، چاہے وہ پیشوا ہوں، چاہے ان کا کہنا ماننے والے ہوں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ان کے جھوٹے خدا، مردود خدا، کہ جو در حقیقت خدا نہیں، انہوں نے ان بے جان پتھروں کو خدا سمجھ لیا، وہ بت بھی جہنم میں ہوں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہیں عذاب سے بچائے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامت نکلے اور آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا، کچھ نقصان نہ دیا، فآمن لہ لوط، تو لوط اس پر ایمان لائے، تو لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ ایمان سے تصدیق رسالت ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے، اس لیے کہ انبیاء ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کفر ان سے کسی حال میں متصور نہیں۔ فآمن لہ لوط، تو لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتے تھے، یا حضرت لوط علیہ السلام اس وقت مومن نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کبھی بھی ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کا اعلان فرمایا۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی میں اپنی قوم کو چھوڑ کر جہاں اس کا حکم ہوگا میں وہاں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے سواد عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔